بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ دوستو، آج کی سٹوری ایک سیلف میڈ شخص کے بارے میں ہے جو نیو یارک سٹی کے 3 بار میئر رہے اور اب انہوں نے 2020 کے امریکی صدارتی انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ یہ دنیا کے 8ویں امیر ترین شخص اور بلومبرگ چینل کے بانی مائیکل بلومبرگ ہیں جو ایک وقت میں اپنی ٹیوشن فیس دینے کے لیے پارکنگ سٹینڈ میں ڈیوٹی کیا کرتے تھے۔ مائیکل بلومبرگ 14 فروری 1942 میں امریکہ کی ریاست بوسٹن میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک مڈل کلاس فیملی تھی۔ ان کے والد کتابوں کی دکان میں کام کرتے تھے۔ مائیکل کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری ہارورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اس دوران یہ اپنی تعلیمی اخراجات اور تعلیم کے لیے گئے قرض کی اقساط بھرنے کے لیے پارکنگ سٹینڈ میں کام کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی پہلی جاب ایک وال سٹریٹ فرم سولومون برادرز کے پاس کی۔ یہ ایک معمولی درجے کے ملازم تھے۔ مائیکل بلومبرگ خود اداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے اس فرم میں بہت جلدی ترقی پا لی اور کمپنی کے ٹریڈنگ اور سیلز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ مقرر ہو گئے۔ مائیکل 15 سال تک اس فرم میں کام کرتے رہے۔ 1981 میں سولومون برادرز کو کسی دوسری فرم نے خرید لیا اور یوں مائیکل بلومبرگ بے روزگار ہو گئے۔ مائیکل وال سٹریٹ اسٹاک ایکسچینج میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ لوگ ان کی صلاحیتوں سے بخوبی اور اچھے سے واقف تھے۔ مائیکل بلومبرگ نے کسی کے پاس کام کرنے کی بجائے اپنا کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایسی کمپنی بنانے کا ارادہ کیا جس کے بارے میں لوگوں نے سن کر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ پرانے وقتوں میں بڑی بڑی کمپنیوں کے نفع نقصان اور رپورٹس کی معلومات اسٹاک ایکسچینج میں مینول طریقے سے پہنچتی تھیں۔ مائیکل نے اس سارے سسٹم کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کا فیصلہ کیا جس میں کمپنیوں کا ڈیٹا شفاف طریقے سے مہیا کیا جائے اور کاروباری افراد جھوٹی اور فرضی معلومات سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے یہ ٹرمینل وال سٹریٹ میں بنا جس کا نام مارکیٹ ماسٹر ٹرمینل رکھا گیا، لیکن کچھ عرصے بعد اس کا نام بدل کر بلومبرگ ٹرمینل رکھ دیا گیا۔ مائیکل بلومبرگ کا ویژن بالکل کلیئر تھا۔ انہوں نے اس کاروبار کو چلانے کے لیے بہت محنت کی اور آخرکار کچھ ہی عرصے میں ان کا کاروبار چل نکلا۔ لوگوں نے شفاف اور تیز ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ان سے سبسکرپشن حاصل کرنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ 1990 میں 8000 کاروباری افراد نے ان کے ٹرمینل کی سبسکرپشن حاصل کر لیں، جو بڑھ کر 2015 میں 3,25,000 ہو چکی ہیں۔ مائیکل کی کمپنی ایک ٹرمینل کے سبسکرپشن کی فیس $24,000 سالانہ چارج کرتی ہے۔ ان کا کاروبار 73 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ مائیکل بلومبرگ جو ایک وقت میں اپنے ٹیوشن فیس ادا کرنے کے لیے پارکنگ سٹیشن میں کام کیا کرتے تھے، آج دنیا کے 8ویں امیر ترین شخص ہیں۔ ان کے اثاثوں کی مالیت $60 ارب ہے۔ 2001 میں مائیکل نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا اور نیو یارک سٹی کے 108ویں میئر منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ امریکہ کی تاریخ میں سب سے لمبے عرصے تک میئر رہنے والے شخص ہیں۔ انہوں نے بے روزگار افراد کی شرح کو کم کیا، کاروبار کو فروغ دیا اور 311 سروس کا آغاز کیا، جس کی وجہ سے نیو یارک سٹی میں کرائم ریٹ کم ہوا۔ عوام نے انہیں 3 بار میئر منتخب کیا۔ 77 سالہ بلومبرگ نے 2020 میں ہونے والے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ 2020 میں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی انتخاب لڑیں گے۔ مائیکل بلومبرگ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں مضبوط امیدوار سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کا سیاسی کیریئر بہت اچھا ہے۔ یہ امریکہ میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مقبول ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مائیکل بلومبرگ اس انتخاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں جیت پائیں گے یا نہیں، یہ فیصلہ وقت پر چھوڑتے ہیں۔ اس ویڈیو کا اختتام ایک کہاوت کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ مائیکل بلومبرگ نے کہا، میں ہمیشہ ان لوگوں کی عزت کرتا ہوں جو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اس میں بدلاؤ لاتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کی جو اس کے بارے میں شکایت کرتے ہیں۔